ناظرین ابھی جو میں ویڈیو آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ کسی میلاد شریف کی ویڈیو نہیں ہے، حالانکہ پہلی نظر میں یہی لگتا ہے کہ شاید یہ کسی سنیوں کا میلاد ہے، مگر حقیقت میں یہ وہابی حضرات ہیں جو اکٹھے ہو کر کعبہ شریف کے اماموں میں سے ایک امام جو پاکستان آیا ہوا ہے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ ذرا پہلے دیکھ لیجیے پھر ہم عرض کرتے ہیں۔ یا امام الحرم مرحبا مرحبا، یا حبیب العجم مرحبا مرحبا، یا امام الحرم مرحبا مرحبا، یا حبیب العجم مرحبا مرحبا مرحبا، یا امام العرب والعجم انت شیخنا استاذنا المحترم، مرحبا یا امام العرب والعجم انت شیخنا استاذنا المحترم۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ یہ جو ہاتھ ہلا ہلا کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ترانہ پڑھ رہے ہیں، منقبت پڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہو کر جناب تعظیم کے ساتھ اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ حقیقت میں ریالوں کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جب ربیع الاول شریف آئے، میلاد مصطفیٰ ہو، کھڑے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں صلاۃ و سلام پڑھیں تو کہتے ہیں صحابہ کرام نے کیا، صحابہ کرام سے ثابت ہے، غیر اللہ کی تعظیم کرتے ہو، یہ تو شرک ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ سعودی وہابی مولوی آیا ہوا ہے تو اس کی جو ہے وہ تعظیم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ سعودی وہابیوں میں اور ان پاکستان کے غیر مقلدوں میں عقیدہ ایک ہے، ان کا گستاخانہ بے ادبانہ، لیکن مسائل میں بڑا اختلاف ہے۔ وہی تقلید جو وہابیوں کے نزدیک شرک اور بدعت ہے، وہی تقلید سعودی عرب کے وہابی کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے مقلد کہلاتے ہیں، حتیٰ کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی اگرچہ حنبلی عقیدہ نہیں رکھتا تھا پر امام احمد بن حنبل کا وہ بھی مقلد تھا، حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ جو وہابیوں اور غیر مقلدوں کا متفقہ امام ہے وہ بھی حنبلی تھا۔ لیکن جب حنفیوں کی باری آتی ہے، جب تقلید کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو وہ ہے۔ اور یہاں پر حالانکہ سعودی عرب کے جو وہابی ہیں وہ فقہ حنبلی کے مطابق 3 طلاقوں کو 3 ہی سمجھتے ہیں، لیکن پاکستان کے غیر مقلد کہیں سے فتویٰ نہ ملے، یہ لوگ پھر بلا رہے تھے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، کتنی طلاقیں نہیں ہیں جناب 3، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک کوئی مجلس میں دی ہے نا، بس بیوی تمہاری حلال ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ پوری امت کی میجورٹی جمہور جو علماء ہیں ان کا ایک ہی موقف ہے، بشمول 4 ائمہ کرام، بشمول صحابہ کرام، بشمول احادیث مبارکہ کہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ لیکن 100-150 سال سے انہوں نے ایک نیا پیکج شروع کیا ہوا ہے جس میں یہ 3 طلاق والے کو بھی حلال کر دیتے ہیں، لیکن وہ جس امام کے آگے ہاتھ ہلا رہے ہیں وہ خود اسی نظریے کا حامل ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی فارغ ہو جاتی ہے۔ اچھا وہ 20 تراویحیں پڑھتے ہیں یا 8 پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہاتھ ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں جناب تساں آئے کیو جناب تساں تو ساڑے بخت ہی ڈیڑے چنگے کر چھڑے نے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ ہلا ہلا کے امام کا استقبال کر رہے ہیں امام کعبہ کا، تو مقصد یہ ہے کہ تمہارا اور ہمارا امام ابن تیمیہ ایک ہے، کیونکہ ابن تیمیہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے یہ غلیظ جملہ بولا تھا کہ روضہ رسول علیہ السلام کی نیت سے جو شخص سفر کرے گا تو یہ شرک ہے معاذ اللہ۔ اور آج بھی یہ فقیر خود اس چیز کا مشاہدہ کر چکا ہے کہ آج بھی یہ لوگ حج کے بعد اپنی اپنی مسجدوں میں بھولے بالے سنی جو ان کی جال میں وہ یہ سوچ کے چلے جاتے ہیں کہ چلو یار ادھر نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کو اصل مسئلے کا نہیں پتا کہ بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے کانوں میں یہی بات ڈالتے ہیں کہ دیکھیں اب آپ نے حج کر لی ہے، اب آپ نے جانا ہے مدینہ شریف، لیکن مدینہ شریف اگر آپ نے جانا ہے تو پھر آپ نے روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا، بلکہ آپ نے مسجد نبوی شریف کی معاذ اللہ زیارت کی نیت سے جانا ہے۔ حالانکہ روضہ رسول پہلے ہے، مسجد نبوی بعد میں ہے، اور حضور علیہ السلام کی صریح حدیث پاک ہے کہ من زارہ قبری واجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہوگی۔ اور یہ اس لیے بھی ہاتھ ہلا رہے ہیں کہ ان کا امام سعودی عرب کے وہابیوں کا اور پاکستان کے غیر مقلدوں کا ایک ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس کو مرزا چڈو بھی 24 کیرٹ سونا کہتا ہے اور اس کو مجدد وقت کہتا ہے۔ اور اس محمد بن عبد الوہاب نجدی کی یہ اوقات تھی کہ
کہ اس کے سگے بھائی نے اس کا رد کیا، اور اس ابن عبد الوہاب نجدی کے فتنے کی خبریں جو ہیں وہ جو نجد سے فتنہ نکلنا تھا، علماء کرام نے حدیث مبارک کا انطباق اس شخص پر کیا ہے، اور اس کے فتنے کی ایک لمبی ہسٹری ہے جس کو تفصیل چاہیے ہو، وہ تاریخ نجد و حجاز علامہ عبد القیوم ہزاروی صاحب علیہ رحمہ کی گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے کہ اس نجدی نے آ کر کیا کیا ظلم و ستم کیے۔ تو چونکہ ابن تیمیہ، ابن عبد الوہاب نجدی، یہ چونکہ ان کے مشترکہ امام ہیں اور ان کی سوچ اور فکر تعظیم رسالت کے حوالے سے مسلمانوں کے سواد اعظم سے ڈیفرنٹ ہے، یعنی توہین پر مبنی ہے، لہٰذا اس لیے جناب یہ فیملیرٹی نے مجبور کر دیا کہ کھڑے ہو کر اچھل کر اور ہاتھ ہلا کر وہ اس کی تعظیم کریں۔ اور پھر ان دونوں کی آپس میں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ سعودی وہابی جس طرح صحابہ کرام اور اہل بیت کی قبروں پہ بلڈوزر پھیر چکے، معاذ اللہ، وہ جنت البقیع جہاں 12 صدیوں تک مسلمان علماء صلحاء تشریف لاتے رہے، اور سب کو پتا تھا کہ حدیث مبارکہ کی یہ تشریح نہیں ہے جو ابن عبد الوہاب نجدی نے کی، اور اس کے نتیجے میں اس کی تحریک نے جنت البقیع اور جنت المعلا کے اندر بلڈوزر پھرائے، معاذ اللہ، قبرستان کو برابر کر دیا۔ اور پاکستانی وہابیوں کی بھی یہی سوچ ہے کہ جو مزار اور جو اونچی قبر ہو بس اس کو ملیا میٹ کر دو، قطع نظر اس کے کہ وہ کسی کافر کی ہے یا وہ کسی ولی کی ہے، نہ بس ملیا میٹ کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں پر ان کا ہولڈ ہے، وہ سعودی عرب، وہ ایک ملک سعودی عرب ہی ہے یا کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو پوری دنیا میں مزارات اولیاء اور مزارات انبیاء ملیں گے، اور لیکن جہاں پر ان کا ہولڈ ہوگا یہ مزار شریف کو معاذ اللہ برابر کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ ان کے اپنے ابن تیمیہ کا مزار ابھی بھی اونچا ہے، ان کے اپنے صدیق حسن بھوپالی وہابی کا مزار ابھی بھی جو ہے وہ پوری عمارت ہے، وہ آج تک نہیں برابر کی، لیکن داتا صاحب کا مزار ان کی نظروں میں کھٹکتا ہے، اس کو برابر کرنے کے لیے خواب میں بھی یہ چھیچڑوں کی خواب میں دیکھتے ہیں۔ ہاں ایک بات اور مشترک ہے ان میں، جس طرح وہاں پر لارومال والے بھولے بھالے سنیوں کو پکڑ کر پوچھ رہے ہوتے ہیں تم مدینہ شریف کی طرف منہ کیوں کر رہے ہو، تم روضہ رسول کے آگے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہو، تم جو ہے ادھر منہ کر کے کیوں بیٹھے ہو، اور ان کو معاذ اللہ شرک بدعت اور ان بیچاروں کو پتہ ہوتا نہیں ہے، لہٰذا ان کو ایموشنلی پریس کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی بھولے والے سنیوں کو یہی کان میں ڈالے رکھتے ہیں کہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ ہاں لیکن اگر امام کعبہ آ جائے تو پھر ریالوں کی محبت کو کیش کرنے کے لیے اور اس کے اظہار کے لیے پھر کھڑے ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر ہاتھ ہلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر جناب اس کی مدح میں ترانے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے آج تک آپ کسی وہابی سے نعت رسول مقبول نہیں سنیں گے۔ اب شرما شرمی کوئی 2-4 شعر کسی جگہ ہو جائے تو ہو جائیں، کبھی نہیں دیکھیں گے اس طرح کی محفل ہو کہ حضور کا عارفی کلام پڑھا جا رہا ہو اور لوگ جو ہے اس کلام پر جھوم رہے ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوں، نہیں۔ لیکن وہابی اگر آ جائے گا سعودی کا تو پھر جناب سارا مسئلہ یہ ہے نا، پھر بندہ جدو پھر کھاندہ ہے تو پھر منہ تنیمہ کرنا پیندا ہی ہے نا۔ تو امام کعبہ کے لیے بارہ شرک کا دورہ نہیں پڑتا، صرف امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تعظیم سے کھڑے ہو جائیں تو پھر ان کے پیٹ کے درد جو ہے وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور حضور کا احسان کلمہ پڑھانے کا ان کے لیے نہیں ہے، لیکن وہابیوں کا ریالوں کا احسان ہے، لہذا اس احسان کا اتارنا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ادھر سے جو بھی آئے تو ہاتھ باندھ کے، ہاتھ اٹھا کے، کھڑے ہو کے اس کو تعظیم دی جائے۔ تو جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے تو کہتے ہیں صحابہ نے ایسا کیا، اور ہم پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کبھی کسی امام کعبہ کے ساتھ یہ کیا؟ پھر یہ اپنا موقف ہی بدل لیتے ہیں، پھر یہ نہیں کہتے صحابہ نے کیا، یہ نہیں کیا، پھر کہتے ہیں یہ کہ ثواب کے لیے تھوڑی ہم کر رہے ہیں۔ اچھا جی پھر یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ جائز سمجھ کے پڑھ رہے ہیں کہ ناجائز سمجھ کے پڑھ رہے ہیں؟ جی جائز سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، ظاہر ناجائز تو نہیں کہہ سکتے۔ اچھا جی وہ تو عوام کو دھوکہ دیتے ہو نا کہ ثواب اور گناہ والا وہ کنسیپٹ لا کے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اسلام کے بغیر تو آپ جائز اور ناجائز کا فرق بھی نہیں کر سکتے، تو جب آپ نے جائز سمجھ کر یہ شعر پڑھے، جائز سمجھ کر تعظیم کی، جائز سمجھ کر ہاتھ ہلائے، تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ جائز ہونا اسلام سے ثابت ہوا ہے یا یہود و نصارہ سے؟ تو کہیں گے ظاہر ہے اسلام سے ثابت ہوا۔ یعنی ثواب کا نہ بھی کانسیپٹ ہو تو جائز ناجائز کا جو معاملہ ہے وہ بھی تو اسلام ہی ڈیفائن کرے گا نا نہیں؟ تو اب کیا اسلام نے آپ کو کہیں ڈیفائن کیا ہے کہ ایسا آپ کر سکتے ہیں؟ کسی صحابی کا قول ہے کہ ثواب کے بغیر بھی تم یہ کام کر سکتے ہو؟ نہیں ہے نا؟ تو پھر یہ آپ کو جائز کیسے آپ نے بنا لیا؟
بھئی جائز اور ناجائز کا معاملہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، آپ بھی مانتے ہو، یہ جائز ہونا ہی صرف ثابت کرو، ثواب کی بات تو بعد میں کرتے ہیں۔ اور یہ جو آپ اپنے مساجد میں لمبے لمبے مینار کھڑے کرتے ہو، اے سی فٹ کرواتے ہو، اور یہ رمضان شریف میں رنگ رنگ کی چیزیں لوگوں کو ثواب کی نیت سے روزہ کھلوانے کے لیے پیش کرتے ہو، صحابہ کرام نے یہ چیزیں پیش کی ہیں؟ ان کے حلال ہونے پر کوئی دلیل ہے؟ یہ تو ثواب سمجھ کے ہے نا، اس کا ہی جواب دے دو۔ نہیں، اس میں کوئی ایسی پھر دلیل پھر بدل جائے گی، آپ کہیں گے چونکہ اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے لہذا یہ جائز ہے، تو ہم کہتے ہیں ڈوب مرو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک لوگوں کو اکٹھا کر کے اور باادب طریقے سے اگر وہ کیا جائے، اس میں بری بات پھر بتاؤ کون سی ہے؟ تو پھر دلیل تم یہ نہ دیا کرو کہ صحابہ نے نہیں کیا، پھر دلیل تم یہ دیا کرو کہ بری چیز اگر ہو تو پھر رکنا چاہیے، اگر اچھی ہو تو کر لینا چاہیے۔ اور یہی دلیل مسلم شریف کی حدیث پاک میں موجود ہے، جس میں حضور نے واضح طور پہ فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی اچھا کام کو ایجاد کیا، اچھا کام شروع کیا، اس کو اس پہ اجر ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اس کو ملے گا، اور ان لوگوں کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور آگے فرمایا جس نے ہمارے من سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ، جس نے ہمارے دین اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، کان علیہ وزرھا ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء، اور جتنے لوگوں نے اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا جس نے یہ برا کام شروع کیا، اور جتنے لوگ اس کو دیکھے کریں گے ان کا گناہ بھی اس کو ملے گا، اور ان کے گناہ میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ ضابطہ تو اللہ کے رسول پاک نے پہلے ہی فرما دیا ہے، تو پھر لوگوں کو پھدو بنانے کے لیے یہ کیوں کہتے ہوتے کہ صحابہ کرام نے کیا؟ اگر ہر کام صحابہ نے کرنا تھا تو پھر حضور نے یہ ضابطہ کیوں بیان کیا کہ جب اچھا کام اگر کوئی کرے گا تو اس پہ اس کو ثواب ہے؟ پھر حضور یہ فرماتے کہ جو صحابی کو دیکھ کے کام کرے گا اس کو ثواب ہے، جو صحابی کے بغیر کرے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ جو تمہاری پھڑکنی ہے کہ ایک دلیل پہ دوسری، دوسری پہ تیسری، تیسری پہ چوتھی، یہ خود بتا رہی ہے کہ یہ دلیل جو ہے وہ تمہیں راس نہیں ہے، اور دلیل ہے بھی نہیں۔ تو صحابی کا نہ کرنا تو دلیل ہی نہیں ہے، ہاں روکنا دلیل ہے۔ تو اب ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کچھ جو تم کر رہے ہو بھلے ثواب نہیں بھی سمجھ رہے، یعنی یہ تو دلیل ہے ہی نہیں نا، ثواب ہے کہ نہیں، صحابی نے کیا یا نہیں، اصل چیز ہے غلط ہے کہ صحیح ہے، تم صحیح سمجھ کے کر رہے ہو، تو اس صحیح پہ دلیل تمہارے بقول کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جب یہی کام اہل سنت امام الانبیاء کے لیے کریں تو وہاں تمہیں موت پھر کیوں پڑتی ہے؟ بس یہی بتانا تھا کہ حضور یہ وہ ہاتھی ہیں جن کے دانت کھانے کے کچھ اور ہیں اور دکھانے کے کچھ اور ہیں۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ ابھی تو میں نے آپ کو وہ ویڈیو نہیں دکھائی، وہ ٹرمپ جب آیا ہے سعودی عرب میں تو اس کے ارد گرد تلوار لے کے وہ جو ناچ رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، اور وہ جھنڈے ٹائپ کے جو ہے وہ مختلف چیزیں ہلا رہے ہیں، اور ٹرمپ صاحب بھی ان کے ساتھ ہی ناچ رہے ہیں، تو وہ کیا چیز ہے؟ کسی عیسائی بادشاہ کا استقبال صحابہ کرام نے ایسے کیا تھا؟ اس کے ہار پہنائے تھے جو وہ بادشاہ ڈال رہا ہے اس کے گلے میں؟ نہیں۔ کیا عیسائیوں کے ساتھ صحابہ کرام نے معاذ اللہ شرابیں پی تھی؟ وہ بھی پڑی ہے، نیٹ پہ موجود ہے۔ تو حضور جتنا درد آپ کو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ان لال رومال والوں کو اہل سنت سے ہو رہا ہوتا ہے کہ حضور کی تعظیم ذرا سی کیا کر لی تو موت ہی پڑ جاتی ہے، تو کیا آپ کی پوری شریعت میں صرف یہی چیز ہے یا آپ کی شریعت میں کوئی اور چیزیں بھی ہیں؟ اگر اور ہیں تو خدا کے لیے پھر آپ ان لوگوں کی بھی اصلاح کیا کریں نا جن کی داڑیاں ہی نہیں ہیں، جن کی داڑھی کی جگہ یہاں پہ تھوڑے سے بال ہیں۔ کبھی آپ کا فتویٰ آیا اس پہ؟ کبھی آپ کا فتویٰ اس پہ آیا کہ شراب بادشاہ پیے یا غلام پیے دونوں کے لیے حرام ہے؟ کبھی آپ کا فتویٰ اس میں آیا کہ جب بادشاہ آئے تو کھڑے ہو جانا یہ اسلام میں ثابت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا معمول نہیں ہے؟ اور اگر بادشاہ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو رب واحد کے بعد جو سب کے جو سب سے اعلیٰ و افضل اور اولیٰ ہستی امام الانبیاء ہیں، ان کے لیے پھر یہی کام کیوں جائز نہیں ہے؟ تو معیار کوئی ایک بناؤ اور لوگوں کو بے وقوف نہ بناؤ۔ اللہ پاک ہمیں بد مذہبوں، نجدیوں، وہابیوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھے۔